درجہ 10 کے عزیز طالب علموں، ایک بار پھر میں آپ سے مخاطب ہوں آپ کے اپنے عنوان ربائی کے ساتھ۔ یہ ربائی میر بابر علی انیس نے لکھا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میر بابر علی انیس بڑے ہی مشہور و معروف شاعر رہے ہیں۔ ان کے زمانے میں دبیر نام کے بھی شاعر رہا کرتے تھے، تو انیس کا پورا نام جو تھا وہ میر بابر علی انیس تھا، اور دبیر کا نام سلامت علی دبیر تھا۔ تو میر بابر علی انیس کی پیدائش فیض آباد میں 1802 عیسوی میں ہوئی تھی، اور ان کا انتقال جو ہے وہ 1874 عیسوی میں جو ہے لکھنؤ میں ان کا انتقال ہوا۔ تو 1802 میں ان کی پیدائش ہوئی اور 1874 عیسوی میں انتقال ان کا ہوا۔ انہوں نے ہمارے نصاب میں ربائی لکھی ہے، میں بورڈ پر لکھ دیا ہوں اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فرونتی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ تو اس کی تشریح اگر آئے گا کرنے کے لیے تو آپ کس طرح سے اس کی تشریح کریں گے، اس کو آپ اس انداز میں لکھیں گے۔ سب سے پہلے تو آپ اس کے معنی پر غور کریں گے۔ یہ رتبہ جو ہے وہ رتبہ معنی شان بڑائی یہ ہوتا ہے جسے دنیا میں خدا دیتا ہے۔ یہ سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہے۔ وہ دل میں فرونتی کو جا دیتا ہے۔ فرونتی عاجزی کو بولتے ہیں، عاجزی کس کو بولتے ہیں؟ عاجزی کو۔ یہ عاجزی ہو گیا یہ فرونتی کا، ٹھیک ہے۔ تو عاجزی جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز۔ تہی مغز، تہی مغز کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے جن کا دماغ خالی ہو، کم عقل والا۔ یہ تہی مغز معنی ہوتا ہے کم عقل والا، کم عقل والا۔ اور ظرف کا مطلب ہوتا ہے برتن۔ اصل ہے لکھنے میں تھوڑی دشواری اس لیے کہ خود سے لکھنا بھی پڑ رہا ہے اور کیمرہ بھی پکڑنا پڑ رہا ہے، اس لیے تھوڑی دشواری ہو رہی ہے۔ تو اس کو آپ یہ دیکھ لیں گے کہ یہ صدا یہاں پر ہے۔ صدا مانے آواز، یہ صدا مانے آواز۔ اب ہم 100 الفاظ میں ایک ساتھ سے صدا ہے، ایک سین سے بھی صدا ہوتا ہے، تو صدا مانے ہمیشہ ہوتا ہے وہ صدا، اور اس صدا کے معنی آواز ہوتا ہے۔ اب آئیے اس کے معنی پر ہم غور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ شعر کی ہم تشریح کر سکتے ہیں۔ تو یہ شعر ہے کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، آپ نے دیکھا ہے وہاں پر کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے وہ دل میں فرونتی کو جا دیتا ہے، کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کی تشریح کریں گے تو بولیں گے کہ مندرجہ بالا شعر، بالا کی معنی اوپر ہوتا ہے اور ذیل معنی نیچے ہوتا ہے۔ تو یہاں اوپر لکھا ہوا شعر ہے، اس لیے ہم بولیں گے مندرجہ بالا شعر ہمارے نصاب میں شامل شاعر میر بابر علی انیس کی ربائی سے لیا گیا ہے۔ اس ربائی کے اندر شاعر انسانوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے اسے دنیا میں بڑائی عطا کرتا ہے، بڑا بناتا ہے، رتبہ والا بناتا ہے، شان والا بناتا ہے۔ وہ دل میں فرونتی کو جا دیتا ہے، یعنی جس کو بڑائی دیتا ہے، جس کو بڑا بناتا ہے، جس کو عزت دیتا ہے، جس کو وقار دیتا ہے، جس کو بلندی عطا کرتا ہے، ایسے آدمی کے دل میں عاجزی بھی بھر دیتا ہے، انکساری بھی بھر دیتا ہے، اس میں جھک کر چلنے کی صلاحیت بھی پیدا کر دیتا ہے، دوسروں کی عزت کرنے کی طاقت بھی اس میں پیدا کر دیتا ہے۔ تو اس شاعر کا کہنا ہے کہ جسے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ رتبہ عطا کرتا ہے اس کے دل کے اندر عاجزی بھی پیدا کر دیتا ہے، انکساری بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور آخری دوسرے شعر میں یہ کہتا ہے کہ کرتے ہیں تہی مغز ثنا آپ اپنی، جو لوگ کم عقل والے ہوتے ہیں، جو لوگ
عقل کم رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے کہ ثنا کا مطلب ہوتا تعریف۔ ایسے لوگ جو کم عقل والے ہوتے ہیں وہ اپنی تعریف خود ہی کرتے ہیں، اپنی بڑائی خود ہی کرتے ہیں۔ اور آخر میں شاعر یہ کہتا ہے کہ جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے، اور کہتا ہے شاعر کہ جو برتن خالی ہوتا ہے نا اس سے آواز نکلتی ہے، اسی طرح سے جو آدمی عزت والا، رتبہ والا، شان والا نہیں ہوتا ہے، ایسے لوگ ہی اپنی تعریف خود کیا کرتے ہیں، اپنی بڑائی خود کیا کرتے ہیں۔ جس کو خدا بڑائی دیتا ہے، رتبہ والا بناتا ہے، وہ اپنی تعریف خود نہیں کرتا بلکہ اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، لیکن مدد کرنے کے بعد اس کا احسان وہ جتلاتا نہیں ہے۔ اس لیے اس شاعر کے اس ربائی کے ذریعہ ہمیں یہ سبق ملتی ہے کہ ہمیں بھی عاجزی اور انکساری اختیار کرنا چاہیے، خالی برتن کی طرح نہیں رہنا چاہیے، تہی مغز انسان کی طرح، کم عقل والے کی طرح اپنی بڑائی خود نہیں کرنی چاہیے، اور جب خدا کچھ دے تو ہمیں جھک کر کے اس کا احترام کرنا چاہیے۔ تو شاعر کے اس ربائی میں جو سبق ہمیں مل رہا ہے اس کو ہم لوگ اپنے ذہن نشی کریں گے، اپنی زندگی میں بھی اتارنے کی کوشش کریں گے اور اسے یاد کریں گے اپنے امتحان کی تیاری کے لیے بھی۔ تو آج کے نشست میں اتنا ہی، اگلے شعر کا انتظار کیجیے۔ آج کی نشست کو یہیں ہم روکتے ہیں اور آپ سے ہم اجازت لیتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔